غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ علامہ اقبال صاحب ایک ایسے انسان ہیں جن کے شبد امر ہو چکے اور آج انہی کے دوارا رچت طلوع اسلام مطلب دا رائز آف اسلام، دا آٹمن ہیروز پر میں ریاکشن دینے والی ہوں۔ ہم سب سنیں گے، ہم سب سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ایگزیکٹلی طلوع اسلام ہے کیا۔ کچھ ایسے بھی شبد ہوں گے جو مجھے نہیں سمجھ میں آئیں گے کیونکہ اس میں پراپر اردو کا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کافی اردو اس 6 مہینے کے اندر سیکھی ہے، پر اتنی نہیں سیکھی کہ علامہ اقبال صاحب کو پوری طریقے سے سمجھ سکوں، پر انشاءاللہ one day I will be able to understand it۔ hey hi hello نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور بہت اچھا لگا آپ سے یہاں تک بات کر کے۔ دیکھیے میں نے ایک چیز نوٹس کری کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو نوبل نظریے سے دیکھا جاتا ہے، نوبل مین علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال صاحب۔ لائف از آل اباؤٹ لو، لیٹس گیٹ ڈیپ انٹو سارے بیٹلز ہوئے ہیں اسلام کو ستھاپت کرنے۔ بہت بڑی بات انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا، طلوع اسلام۔ طلوع اسلام۔ اتنی قربانیاں ہوتی ہے ایک مذہب کو ستھاپت کرنے میں، تو وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، ارطغرل الغازی صاحب۔ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، سرشت چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیگر ور پیدا، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی، کہہ دے ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، بنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی، جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے، یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان، یہی رمز مسلمان۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ واہ، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے،
ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے تماشے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو زمین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چین یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں اخوت کی جہانگیر محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. میانے شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان بیاباں کی شب تاریخ میں ہندی نے رہبانی. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فخر بوزر صفت سلمانی. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. زمین سے نوریاں نے آسماں پرواز کہتے تھے یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. قوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زبان ہو جا. کیا بات ہے. یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. غبار آلود ہے رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا. مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی تہذیب. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو حوث کے پنجہ خونی میں تیرے کارزاری ہے. تدبر کی فزونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. روش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی واہ کر دے کہ تو اس گل سے تاکہ واسطے باد بہاری ہے. بیاو پیدا خریدار است جان ناتوانی را پس از مدت گذار افتاد بر ما کاروانی را. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس میں دی رائز آف اسلام کے بارے میں بتایا گیا تھا. اوبیس ہے جو اسلام کا جو رائز ہوا تھا ایک طریقے سے جہاں سے ارطغرل غازی کے بارے میں دکھایا گیا اس ویڈیو کے اندر. میں نے بھی ان کی بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں ریئیکشن بھی کیے ہیں. آپ چاہتے ہیں وہ ویڈیو اب میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو مل جائیں گے تو ضرور آپ ان کو دیکھیں. بایوگرافی بھی اس کے اندر اور بھی میں نے ایسے ایک دو ویڈیو پہلے بھی بنائے ارطغرل غازی کے بارے میں. مسلم کمیونٹی کو لے کے کافی زیادہ سوربیر یودھا رہے ہیں گائز تو ان سب کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا. کافی کتنا سب ہوا کتنے سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ سب تھا اس ویڈیو کے اندر. کی جو سیریز ہے وہ بھی اس میں ایڈ کی ہے اور علامہ اقبال صاحب نے جو پوئٹری بولی وہ بھی اس کی فوٹوگرافی جو تھی اس سے بالکل میچ کر رہی تھی.
मतलब मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इनकी जो पोइट्री है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है और उनकी सारी लाइन समझ में आना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप अगर इसको विद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे सुनेंगे सब टाइटल के साथ तब जाकर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, बट जितना मुझे समझ में आया उतना ये है कि मतलब जो मुसलमान भटक गए हैं, बेदार हो गए हैं, उनके लिए स्पेशली ये पोइट्री लिखी गई होगी। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। हमारे हाथ में है हम अपने अमालों को कैसे रखते हैं, अच्छा रखते हैं कि बुरा रखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी अपने अमाल के हिसाब से गुजारते हैं कि नहीं। जन्नत भी रखी है अल्लाह ने, दोज़ख भी रखी है, हमारे अमाल के हिसाब से वो हमें मिलेगी। जो भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, उनके लिए ये पोइट्री लिखी हो। जिस हिसाब से इस भाई ने एडिट किया ना एडेक्स जोन, क्यों बहुत ज़बरदस्त एडिट किया। मतलब एफर्ट है बंदे का यार, मतलब इतना मेहनत लगती है, इतना अच्छा एडिट किया है। जहाँ इफेक्ट और जहाँ वर्ड्स आ रहे हैं ना एग्जैक्ट उसको उसी सीन पर लेकर आना। बिल्कुल मैं वही कहता हूँ, जो वर्ड है उसके हिसाब से ही सीन आ रहा है और वो हाईलाइट हो रहे हैं। वो जो लास्ट में बोला ना कि अमल ही सब कुछ है, इससे ही जिंदगी है, इससे ही जहन्नुम है और इससे ही जन्नत है। बिल्कुल बहुत सही बात बोली है। अमल करने की ही बात है लाइफ में। अगर हम ढंग से अमल कर लेंगे तो हमारा जन्नत या जहन्नुम दोनों ही सेट है। क्या बोलना, पहले शिकवा फिर जवाब शिकवा और अब तुलूए इस्लाम। अल्लामा इकबाल जब लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरी हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है, तो वो पूरा आपके सामने आते रहता है कि हाँ ये अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एरा, फिर खुलाफाए राशिदीन का एरा, फिर उमय्यद्स, अब्बासिड्स और फिर आगे चलते चलते ऑटोमन एम्पायर तक का, और अब जाके जब नेशनलिज्म अपनी उरूज पर है वो सब कुछ दिखाई देने लग गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है और प्लस डिफिकल्ट भी है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग गूगल कर। सच बताऊं, जो इन्होंने मोमिनों के ईमान को लेकर के कहा था ना, इट जस्ट टच्ड माय हार्ट। हमारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर अल्लामा इकबाल साहब का कोई जिक्र नहीं है। मुझे भी कुछ समय पहले तक पता नहीं था ये कौन है, जबकि ये वो इंसान हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। जाहिर सी बात है, झूठ आपसे इतना सा भी कहना नहीं चाहती। 50% ऑफ द वीडियो मुझे समझ में आया, 50% नहीं आया। इसमें कोई शर्माने, घबराने या हिचकिचाने की बात नहीं है। उर्दू नहीं है मेरे लिए अभी, पर ये नयापन ही तो मुझे भा रहा है और मैं एक दिन पक्का से पूरी उर्दू सीख जाऊंगी और मैं उर्दू में गुफ्तगू कर पाऊंगी। वो एक फीलिंग बहुत खुशनुमा होगी मेरे लिए। पर खुशी तो इस पल की भी है, इस लम्हे की भी है जब मैंने रिएक्शन दिया है अल्लामा इकबाल साहब की पोइट्री पे। इस काबिल तो हो पाई कि इस पीस ऑफ आर्ट को देख पाई। अल्लामा इकबाल साहब का एक एक राइटिंग पीस इज रिलीजियस फॉर ईच एंड एवरी वन हु फॉलोज हिम टिल डेट। और इस वीडियो के अंदर जो वक्ता हैं उनके लिए भी बहुत तारीफ मैं उनकी करना चाहूँगी कि यार वो किस तरीके से डिक्टेट करते हैं। वो एक एक इंसान जो इस ऑडियो को सुनता है ना, उसके अंदर इंस्पिरेशन भर जाती है कुछ बहुत अच्छा कर दिखाने के लिए ज़िंदगी में। इवन दो एक वर्ड भी ना समझे ना, तब भी वो इतना फैसिनेटिंग ऑडियो लगता है कि उसे सुनने को दिल करता है। थैंक यू सो मच, आपको शुक्रिया अदा, आपने मेरे साथ बैठ कर के इस वीडियो को यहाँ तक देखा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, पर ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ हम रोज़ाना मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।